نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، جیسا کہ ہم نے آپ حضرات کو بتلایا تھا کہ ہم لوگ انشاءاللہ روزانہ سوالات اور جوابات کے متعلق ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کریں گے۔ تو جن حضرات نے ہم سے سوال کیے ہیں ان کے جوابات ہم ویڈیو کے اندر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہم سے کیا گیا ہے وہ ہے کہ کیا بدعقیدہ امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ عبداللہ شاملی، یہ عبداللہ ہیں، یہ شاملی کے رہنے والے ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کیا بدعقیدہ امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم کو یہ پتہ ہے کہ یہ امام بدعقیدہ ہے، اس کا جو عقیدہ ہے وہ اسلام اور شریعت کے خلاف ہے، اگر اس چیز کا علم ہے تو اب ہماری نماز نہیں ہوگی، اور اگر ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کا جو عقیدہ ہے وہ اسلام اور شریعت کے خلاف ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، تو اب ہماری نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی۔ اس کی مثال کچھ اس طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ ایک امام ہے، بغیر وضو کیے ہوئے وہ نماز پڑھا رہا ہے، اور ہمیں اس کا علم ہے کہ جب ہم مسجد کے اندر آئے تو وہ امام صاحب بیت الخلاء سے نکلا، سیدھا مصلی پہ جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب ہمیں اس کا علم ہے کہ اس امام صاحب نے وضو نہیں کی، تو ہمیں علم ہونے کے باوجود کہ یہ بغیر وضو کے نماز پڑھا رہا ہے، ہم پھر بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب ہماری نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اسی کے برعکس ہمیں علم نہیں ہے کہ وضو ہے ان کی یا نہیں ہے، تو اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں علم نہ ہونے کے باوجود، تو اب ہماری نماز ہو جائے گی۔ دوسرا سوال یہ معاویہ خان ہے کرناٹک سے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ شادی کے لیے لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے؟ جی ہاں، لڑکا شادی کے لیے لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے دیکھنے کی، لیکن اس کی اجازت بھی حد میں رہتے ہوئے شریعت نے دی ہے۔ شریعت نے اس کی اتنی اجازت دی ہے کہ اس کے گھر والوں کے بغیر اجازت کے آپ اس سے نہیں مل سکتے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ فون نمبرات کے ذریعے بات چیت ہوتی ہیں، ادھر ادھر ملنے کے لیے بلاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کے گھر والوں کے پاس اس کے گھر میں جا کر کے اس کے گھر والوں کی اجازت سے اگر اس لڑکی کو دیکھا جائے جس سے نکاح کیا جا رہا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ حبیب الرحمان ہیں ہریانہ سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا شیعہ کافر ہے؟ اس کے متعلق کچھ بتایا جائے۔ دیکھیے میرے عزیز، ہم اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ شیعہ کافر ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور بتلا سکتے ہیں کہ جس شخص کا، جس شیعہ کا یہ ایمان ہے یا اس کا یہ مذہب ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو قرآن موجود ہے فی الحال دنیا کے اندر یہ اصلی قرآن نہیں ہے، تو اب وہ کافر ہے، وہ پکا کافر ہے۔ یہ جس شخص کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے،
تو یہ شخص بھی کافر ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، جس مسلک سے بھی وہ تعلق رکھتا ہے۔ یا یہ کہنا کہ امہات المؤمنین میں سے بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بدکارہ ہو گئی تھی یا بدکارہ تھی، تو اس شخص کا ایمان بھی ختم ہو گیا ہے اور یہ شخص بھی اب کافر ہو گیا ہے۔ یہ محمد نسیم مظفر نگر سے معلوم کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر وضو کرنا کیسا ہے۔ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وضو چاہے بیٹھ کر ہو، چاہے کھڑے ہو کر ہو، چاہے کسی طریقے سے بھی ہو، وضو بہرحال ہو جاتا ہے۔ آدمی کو جس طریقے سے وضو کرنے کی سہولت ہو، کرسی کے اوپر بیٹھ کر، میز کے اوپر بیٹھ کر، چوکی کے اوپر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، جس طریقے سے بھی آدمی وضو کر سکتا ہے، جس طریقے سے بھی اس کو سہولت ہے وضو کرنے کی، وہ اس طریقے سے وضو کر سکتا ہے۔ اس کا کوئی حکم نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر وضو نہیں کر سکتے، کھڑے ہو کر کے وضو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ مچھلی کو ذبح کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 2 خون اور 2 مردار حلال کر دیے ہیں۔ ان میں سے ایک مچھلی ہے اور ایک ٹڈی ہے، جو آج کل وبا کے طور پر بھی ابھی پچھلی مرتبہ ہوئی تھی ٹڈی دل۔ ایک وہ ٹڈی اور ایک مچھلی، ان دونوں مرداروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرما دیا ہے، تو اس لیے حلال جب ہو گئے ہیں وہ، تو اب اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے 2 خون ہیں وہ جن کا ذکر فرمایا اللہ کے رسول نے، ایک کلیجی ہے اور ایک تلی ہے۔ ان خون کو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال فرما دیا ہے، ان کو کھانے کی بھی اجازت ہے۔ آج کے یہ ہمارے سوالات تھے اور یہ ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں انہی کے متعلق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مستقل طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔